فرزندان علی گڑھ، اے وارثان تہذیب و تمدن، سمیع اللہ اعظمی آپ کو آواز دیتا ہے کہ آپ تمام حضرات قریب آئیں تاکہ کچھ بات کی جائے، کچھ گفتگو کی جائے۔ آج یہ تحریک، یہ احتجاج جو علی گڑھ کے اس مشن کو، اس تحریک کی بقا کے لیے ہے، اس کے تحفظ کے لیے ہے، آپ تمام حضرات جب تک ساتھ نہیں ہوں گے تب تک سر سید کا یہ مشن، سر سید کی یہ فکر، سر سید کا یہ ادارہ محفوظ نہیں رہے گا۔ آپ سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آباد ہونی ہے اور علی گڑھ آپ سے اس کا وقار محفوظ ہے۔ اگر آپ علی گڑھ کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں تو پھر یہ جان لیجئے کہ کوئی دوسرا آپ کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ آپ یہ مان لیجئے کہ اگر آپ تحریک علی گڑھ کو زندہ نہیں کر سکتے تو کوئی باہر کی یونیورسٹی سے آ کر آپ کی یونیورسٹی کی بقا اور اس کے تحفظ کی ضمانت نہیں دے سکتا۔ جب تک آپ اپنے ادارے کی، اپنے گھر کی، اپنے معیار کی اور اپنے وقار کی حفاظت نہیں کریں گے، کوئی دوسرا آپ کی حفاظت کرنے والا نہیں آئے گا۔ آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ اور علی گڑھ کا احتجاج اپنے اندر بہت ہی الگ پہلو رکھتا ہے، بہت ہی الگ معنی رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے آج ایک ادبی نشست کا انعقاد کیا جانا ہے۔ ایک ادبی نشست منعقد ہونی ہے جو مشاعرے کی صورت میں آپ تمام حضرات دیکھیں گے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے احتجاج میں مشاعرہ بھی ہوتا ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے احتجاج میں بیت بازی بھی ہوتی ہے۔ یہ صرف علی گڑھ کا رنگ ہے اور کہیں نہیں دیکھا جاتا۔ احتجاجی رنگ اگر علی گڑھ میں دیکھنا ہے تو آپ ضرور مشاعرے کی صورت میں دیکھیے۔ آپ سنیے وہ انقلابی اشعار کو، آپ سنیے وہ انقلابی اور تحریکی اشعار کو، جس سے علی گڑھ کا وقار محفوظ ہو، جس سے یہ محسوس ہو کہ اب بھی مجاز زندہ ہیں، جس سے یہ محسوس ہو کہ اسرار الحق، مجاز کی مانویت، ان کے اشعار اور ان کی رنگت اب بھی علی گڑھ کے طلبہ میں دیکھی جاتی ہے۔ اس سے یہ محسوس ہو کہ حضرت موہانی کی شکل میں آج کی یہ نونہال زندہ ہیں، جس سے یہ محسوس ہو کہ حالی کی قیادت ابھی مردہ نہیں ہوئی ہے۔ مسدس حالی کا لکھنے والا مصنف جناب حالی، مولانا حسین اور دیگر جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے ادبی نشست قائم کیا اور علی گڑھ کے معیار کو افق پر، بالائے آسمان پر پہنچایا ہے، ساتویں آسمان پر پہنچایا ہے، سوریا تک پہنچایا ہے۔ آج یہ طلبہ جو ان کے وارث ہیں، جو ان کے جانشین ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اپنے اندر علی گڑھ کے اس مزاج کو، اس فکر کو لیے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرار الحق علی گڑھ میں داخلہ لیتے ہیں تو وہ مجاز کی صورت میں یہاں سے فارغ ہوتے ہیں، مجاز کے لقب سے یہاں سے فارغ ہوتے ہیں۔ علی گڑھ وہ زرخیز زمین ہے کہ مولانا حسین جب یہاں داخلہ لیتے ہیں تو حالی کی شکل اختیار کر کے حالی کے لقب سے یہاں سے جاتے ہیں، نوازے جاتے ہیں۔ اور مولانا شبلی کی بصیرت جب علی گڑھ کو میسر ہو تو یہ ادارہ کیوں نہ ایک عالمی ادارہ کہلائے، کیوں نہ یہ ایک ایسا ادارہ، ایک ایسا عظیم ترین ادارہ کہلائے جس کی بقا، جس کا تحفظ ہر مسلمان محسوس کرتا ہے۔ یقیناً علی گڑھ وہ چیز ہے، علی گڑھ وہ معیار ہے جس سے ہم سب کا معیار جڑا ہوا ہے، متعلق ہے۔ اگر ہم نے علی گڑھ کے معیار کو، علی گڑھ کے حقوق کو اور علی گڑھ کی تہذیب کو ہم نے زندہ نہیں کیا تو یقیناً ہم خود کو مارنے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ تحریک علی گڑھ، یہ تہذیب علی گڑھ، یہ تمدن علی گڑھ ہمارا وقار ہے، ہماری تہذیب ہے، اور یہ احتجاج اسی تہذیب، اسی وقار اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور ہم سب کو کھڑا ہونا ہے، ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہم علی گڑھ کو محفوظ کریں گے اور سر سید کے مشن کو، سر سید کی فکر کو، سر سید کے تحریک کو بچائیں گے۔ ضرورت پڑی تو ہم سر سید کی طرح ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر کے اور بالکل ہی نرم دلی کے ساتھ سر سید کے مشن کو محفوظ کرنے کے لیے ہم کھڑے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سر سید احمد خان بہت خاموشی سے اور بہت دیر پا کام کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک کتاب لکھی گئی تو دنیا میں اس کے خلاف احتجاج برپا ہوا، اور کسی نے کچھ نعرہ دیا، کسی نے کچھ نعرہ دیا، لیکن سر سید ایک واحد شخص تھا جس نے کہا کتاب کا جواب ہم کتاب سے دیں گے۔ یہ سر سید کیا مشن ہے، ان کی تحریک ہے، ان کی سوچ ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اس کا اثر یہ ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ سر سید جیسا بصیرت رکھنے والا،
سر سید ایک ایسی ہماگیر شخصیت کے مالک ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتیں ودیت کی ہیں. یقیناً انہوں نے ایک ہی معاملے میں نہیں بلکہ کئی ایک معاملے میں بہت ہی بردباری کے ساتھ، بہت ہی نرم دلی کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ اور اپنے شعور اور آگہی سے ایسا فیصلہ لیا کہ آج یہ ادارہ ہمیں چمکتا دمکتا نظر آ رہا ہے. اگر سر سید ہماری طرح، آپ کی طرح جذباتی ہوتے تو شاید یہ علی گڑھ ادارہ نہ بن پاتا. یہ یقیناً سر سید کی دور اندیشی، ان کی بصیرت، ان کی آگہی کی دین ہے. اب ہمیں چاہیے کہ وقت آ چلا ہے اس ادارے پر، اس چمن پر کہ ہم اس کو بچائیں، اس کے تحفظ کی ضمانت ہم خود لیں اور محسوس کریں اس ادارے کو کہ سر سید نے کس طریقے سے اسے سینچا ہے. سر سید کوئی معمولی انسان نہیں تھے. سر سید صدیوں میں پیدا ہونے والے انسان تھے. یقیناً ہم نے دیکھا کہ سر سید کے بعد وہ ایسی شخصیت نہیں آئی جو سر سید کے مشن کو، سر سید کی فکر کو آگے پروان چڑھا سکے. ہم نے بہت سی، اگر ہم ہندوستان میں دورہ کریں تو ہمیں یہ ہم کہنے کے لیے ہم نہیں دیکھ سکتے کہ کوئی سر سید احمد ثانی کہلانے کے لائق ہو. ایک واحد وہی سر سید ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں. مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. اتنے آسانی سے سر سید احمد خان جیسی شخصیات نہیں پیدا ہوتی ہیں. اور سر سید جب اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں تب جا کے یہ ادارہ، یہ جامع مسجد اور یہ اسٹیچی ہال ہمارے سامنے دکھتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تعمیر عمل میں آتی ہے. ہم سر سید کو صرف ایک بانی درسگاہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، حالانکہ سر سید مفسر قرآن تھے. شاید کہ بہتوں کو نہیں معلوم ہو کہ سر سید ایک مفسر قرآن تھے، سر سید ایک معمار قوم تھے، اور اس سے بڑھ کر سر سید ایک انجینئر تھے. یہ جامع مسجد کی جب عمارت بن رہی تھی یا اسٹیچی ہال کا جو نقشہ ہے، یہ سر سید خود اپنی نگرانی میں تیار کروا رہے تھے. تم بولو. تو یہ سر سید کا مشن تھا، ان کی لگن تھی اپنے قوم کے بارے میں اور اپنی ملت کے بارے میں، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے. سینچا ہے اسے خون سے ہم تشنا لبوں نے، سینچا ہے اسے خون سے ہم تشنا لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے. یقیناً سر سید احمد خان کی جو کاوشیں ہیں، جو تحریکیں ہیں، اس کا یہ صلہ ہے، اس کا یہ جیتا جاگتا ثبوت ہے، جیتی جاگتی تعبیر ہے. انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے سوتے ہوئے خواب نہیں بلکہ کھلی آنکھوں سے خواب دیکھا، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ میں اپنی قوم کے لیے ایک ایسا ادارہ بناؤں گا جو ہمارے قوم کے مستقبل کو طے کرے گا، جو ہمارے قوم کے مستقبل اور ان کے مشن اور ان کی فکر کو پرواز چڑھائے گا. یقیناً تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے. اگر ہم دیکھیں تو غدر کے وقت جب مسلمانوں نے سوچنا بند کر دیا تھا، غدر کے بعد مسلمانوں نے اپنی تمام کاوشیں اور تمام سوچ، تمام فکر نفسی اور خود کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا تھا. اس وقت اس مرد غیور نے یہ طے کیا کہ میں کتاب لکھوں گا اور جواب دوں گا ان فرنگیوں کو، ان دیش کے غداروں کو، ان ظالموں کو. اور انہوں نے کتاب لکھی اسباب بغاوت ہند. اور ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد سے ہمارے عوام کا جو انگریزوں کے خلاف انگریز جو عوام کے خلاف ہو گئے تھے، وہ کہیں نہ کہیں سر سید کے اس کتاب سے متاثر ہوئے. آپ کے اندر وہ کمالات اگر ہیں تو انگریز کیا دنیا کا کوئی بھی ہو، وہ آپ کے کمالات سے، آپ کی صلاحیت سے، آپ کی تحریروں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. بس آپ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے کے لیے تیار رہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اس عظیم شخصیت کی دین ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا. مولانا شبلی یہاں آئے، مولانا فراہی یہاں آئے، اور اس طریقے سے بے شمار شخصیات، محسن الملک یہاں آئے، وقار الملک یہاں آئے، اور ہم نے ہادی کی شکل میں ایک ایسا مرد غیور دیکھا جنہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں اس ادارے کے لیے وقف کر دی. تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں کہ یہ قوم آئے
ایک قوم باہر سے آئے اور وہ ہمارا مسیحا بن جائے تو اپنے مسائل خود حل کرنا سیکھیے. اگر کسی باہر کے لوگ کو آپ دعوت دیتے ہیں, کسی ایکسٹرنل کو آپ دعوت دیتے ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. بہت یہ عمدہ. بات آپ محسوس کیجیے, آپ خود کے اندر صلاحیت پیدا کیجیے, کیونکہ آپ کے اندر جو اس ادارے کے تئیں ہمدردی ہے وہ دوسروں کے یہاں نہیں ہے. جو آپ یہاں کی ہمدردی کو محسوس کر سکتے ہیں وہ دوسرا محسوس نہیں کر سکتا. اس لیے خطروں سے آپ کھیلیے, آپ لڑیے, آپ اپنے حق کے لیے لڑیے. دوسرا آپ کے حق کے لیے لڑنے کے لیے کبھی نہیں آئے گا, کوئی آپ کا مداوع کرنے کبھی نہیں آئے گا. آپ کو اپنے ہاتھ سے اپنے پیر کا کانٹا نکالنا ہے, اپنے آبلے کو تراشنا ہے, اس کو صحیح کرنا ہے. کوئی دوسرا آپ کے زخم پر مرہم اور پٹی باندھنے نہیں آئے گا. یہ دنیا کا اصول ہے. اگر آپ اب تک یہ اصول نہیں پڑھ پائے ہیں, نہیں سمجھ سکے ہیں, تو میں معذرت چاہتا ہوں. آپ اگر سر سید کے ادارے میں ہیں تو آپ کو سر سید کی اس مشن کی بقا کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. کہ ہمیں آپ 60-65 کی دہائی میں دیکھ لیجئے, جب مائنارٹی اسٹیٹس خطرے میں تھا, اس وقت آپ زیڈ کے فیضان کو سن لیجئے, اعظم خان صاحب کو سن لیجئے, اور دیگر بڑی بڑی شخصیات جو ہیں ان کو سنیے. انہوں نے کس طریقے سے قربانی دی تھی, انہوں نے کس طریقے سے اپنے تعلیم کو داؤ پر لگا دیا, اپنے کیریئر کو داؤ پر لگا دیا. اور یہ ادارہ آج ان کی محبتوں, ان کی محنتوں کا صلہ ہے کہ وہ آج اس کا یہ وہ اسٹیٹس محفوظ ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی محفوظ رہے تو اب آپ بنیے وہ شخصیات جو قربانیاں دے سکیں. آپ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کیجئے کہ آپ قربانیوں کو دینے کی جسارت کر سکیں. آپ یہ جان لیجئے کہ قربانیاں مانگتی ہیں, ادارے کا تحفظ اب قربانی مانگتا ہے, اور آپ تیار رہیے قربانی کے لیے کہ ہم اپنے ادارے کے تحفظ کے لیے, اس کی بقا کے لیے اور اس کے پائیدار رہنے کے لیے ہمیشہ ہم سرگردہ رہیں گے. آئیے میرے ساتھ ایک نعرہ لگائیے کہ زندہ ہے علی گڑھ, زندہ ہے علی گڑھ, شبلی کی وراثت, سید کی قیادت, حالی کی ضیافت, زندہ ہے علی گڑھ, زندہ ہے علی گڑھ. ایک چڑھتا سورج کی کرنیں, کرنوں کی مالا, بہنوں کی دعا سے, ماؤں کی دعا سے, طلبہ کی قیادت, طلبہ کی قوت, زندہ ہے علی گڑھ, زندہ ہے علی گڑھ. سید کا علی گڑھ, شبلی کا علی گڑھ, اقبال کا شاہی, زندہ ہے علی گڑھ, زندہ ہے علی گڑھ. ہم سب کا علی گڑھ, ساؤتھ کا علی گڑھ, آفتاب کا علی گڑھ, زندہ ہے علی گڑھ, زندہ ہے علی گڑھ. سید کی وراثت, شبلی کی قیادت, ہادی کی وراثت, اقبال کا شاہی, زندہ ہے علی گڑھ. ہم سب کا علی گڑھ, طلبہ کی حرارت, زندہ ہے علی گڑھ, زندہ ہے علی گڑھ. طلبہ میں چٹان بن کر, زندہ ہے چٹان بن کر, دیوار بن کر, کتاب بن کر, زندہ ہے علی گڑھ, زندہ ہے علی گڑھ. ہم سب کی صورت, طلبہ کی صورت, استاد کی صورت, فیکلٹی کی صورت, زندہ ہے علی گڑھ, زندہ ہے علی گڑھ. ہم سب کا علی گڑھ, سید کا علی گڑھ, شبلی کا علی گڑھ, ہادی کا علی گڑھ, حالی کا علی گڑھ, زندہ ہے علی گڑھ. اقبال کا علی گڑھ, آزاد کا علی گڑھ, حسرت کا علی گڑھ, محسن کا علی گڑھ, وقار کا علی گڑھ, حبیب کا علی گڑھ, حبیب کا علی گڑھ, ساؤتھ کا علی گڑھ, نارتھ کا علی گڑھ, زندہ ہے علی گڑھ, زندہ ہے علی گڑھ. ہم سب کی صورت, طلبہ کی صورت, فیکلٹی کی صورت, زندہ ہے علی گڑھ, زندہ ہے علی گڑھ. شبلی کی صورت, ہادی کی صورت, سید کی صورت, سید کی صورت, زندہ ہے علی گڑھ. ہم سب کا علی گڑھ, ہادی کا علی گڑھ, حالی کا علی گڑھ, آفتاب کا علی گڑھ, مہدی کا علی گڑھ, محسن کا علی گڑھ, محسن کا علی گڑھ, زندہ ہے علی گڑھ, زندہ ہے علی گڑھ, زندہ ہے علی گڑھ. طلبہ کی قوت,
قوت طلبہ کی قوت طلبہ کی طاقت طلبہ کی طاقت ایک چڑھتا سورج ایک چڑھتا سورج سورج کی کرنیں کرنوں کی مالا ایک بہتا دریا دریا کی موجیں موجوں کی روانی زندہ ہے علی گڑھ زندہ ہے علی گڑھ شبلی کی دعا سے ہادی کی دعا سے ہم سب کی صورت طلبہ کی صورت زندہ ہے علی گڑھ ہادی کی صورت سید کی صورت سعود کی صورت نعت کی صورت آفتاب کی صورت ڈی ایم کی صورت ایم ایم کی صورت آر ایم کی صورت عبداللہ کی صورت